میرا باپ مجھے کراچی کے ایک مشہور انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروانے لے گیا۔ پرنسپل نے میرا انگلش میں انٹرویو لیا اور اس کے بعد میں ناکام ہوا تو پرنسپل نے میرے والد سے کہا کہ آپ کا بیٹا اس ادارے کے قابل نہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو واپس اپنے گاؤں لے جائیں اور اس سے گائے بھینسوں کے گوبر صاف کروائیں۔ یہ ایک ایسا طنز تھا جس کو سن کر میری آنکھیں لال ہو گئی۔ میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ مجھے داخلہ دے دیجئے، بے شک آپ مجھ سے سکول کے واش روم تک صاف کروا لیجئے گا، میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ میرے باپ کی خواہش ہے کہ میں کسی اچھے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھوں۔ تو پرنسپل نے غصے سے کہا کہ تم لوگ جا سکتے ہو، میرا قیمتی وقت ضائع نہ کرو۔ میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ ایک دن ضرور آئے گا جب آپ مجھ سے ملنے کے لیے ترسیں گے۔ پرنسپل یہ سن کر مسکرانے لگا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ واپس اپنے گاؤں لوٹ آیا اور اس کے بعد گھر کی چھت پر سونا شروع کیا۔ میرا باپ حیران ہوا کہ اس کے بیٹے کو آخر ہوا کیا ہے۔ ایک دن اس نے چھت پر جھانک کر دیکھا، کیمبرج یونیورسٹی کے سب سے کم عمر سائنسدان ڈاکٹر عبدالصمد بلوچ کی داستان، جن کو کراچی کے ایک اسکول پرنسپل نے کہا تھا بہتر یہی ہوگا کہ تم گاؤں واپس چلے جاؤ اور اپنے والد صاحب کے ساتھ زمینوں پر کام کرو۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے پسماندہ ضلع کے دور دراز گاؤں بلیدہ کے رہائشیوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ ان کے علاقے کے ایک غریب طبقے کے ذمہ دار کا بیٹا خلائی ٹیکنالوجی پر کام کرنے والا سائنسدان اور برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا سب سے کم عمر سینئر ریسرچر، سائنسدان اور فیلو ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والا ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے علاقے سے ہے جہاں پر تعلیم کا کوئی زیادہ رواج نہیں تھا، بلکہ پورے علاقے میں گنتی کے ہی چند لوگ ہوں گے جو خط وغیرہ پڑھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ خط بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ میرے والد اور والدہ نے کبھی سکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، مگر بچپن ہی سے ان کی خواہش تھی کہ ہم پڑھ لکھ جائیں۔ ہم ذمہ دار ضرور ہیں اور زمینیں بھی کافی تھی، مگر ہماری زمینوں پر وہ پیداوار نہیں ہوتی تھی جو ہونی چاہیے۔ چنانچہ والدہ میری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کیا کچھ کرتی تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ والد صاحب کو اقبال کے کچھ اشعار یاد تھے جو وہ مجھے اور میرے بھائیوں کو ہر وقت سنایا کرتے تھے، جس سے ہماری ہمت بن جاتی تھی۔ پڑھائی میں میری دلچسپی کو دیکھتے ہوئے والد صاحب ہمیں ساتھ لے کر کراچی کے علاقے لیاری پہنچ گئے۔ جب میں پہلی مرتبہ کراچی آیا تو یقین کریں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ کوئی اور ہی دنیا ہے۔ لوگ ٹریفک روشنیاں دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ رات کے وقت جلتی لائٹیں دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی روشنیوں کے شہر میں پہنچ چکا ہوں۔ لیاری میں ایک اردو میڈیم اسکول میں داخلہ لیا، مگر جلد ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جب تک انگریزی اچھی نہیں ہوگی اس وقت تک ترقی ناممکن ہے۔ اس صورتحال کا اندازہ ہونے کے بعد پڑھنے کی ٹھان لی۔ میں ایک دیہاتی بچہ تھا جو شہری طریقے کو زیادہ نہیں جانتا تھا، مگر میرے پاس والدین کا دیا ہوا اعتماد کچھ کر گزرنے کا حوصلہ تھا۔ اس موقع پر پرنسپل صاحب نے اپنے دفتر میں والد صاحب کی موجودگی میں میرا انٹرویو لیا اور انگریزی میں ہی مجھ سے بات چیت شروع کر دی۔ حالانکہ والد صاحب نے پرنسپل کو پہلے بتایا تھا کہ یہ یہاں داخلہ لینا اس لیے چاہتا ہے کہ اس کی انگریزی بہتر ہو جائے۔ صورتحال یہ تھی کہ انگریزی تو مجھے آتی نہیں تھی، مگر سمجھ لیتا تھا۔ سب سے پہلے انگریزی میں میرا نام پوچھا، جس کا میں نے اردو میں جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ والد صاحب کیا کرتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ زمینوں میں کام کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کچھ اور سوال پوچھے جس سے میں نے کچھ اور سمجھا اور کچھ نہیں سمجھا۔ شاید ان کو اردو میں میرے جواب ناگوار گزرے۔ پھر کہنے لگے آپ اپنے بیٹے کو واپس اپنے گاؤں لے جائیں اور یہ گائے بھینسوں کے گوبر صاف کرے گا، کیونکہ اس کی اوقات اس ادارے میں پڑھنے کی نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ادارے میں ٹک پائے گا اور آپ کے بیٹے میں اتنی اہلیت نہیں ہے۔ پرنسپل کے الفاظ سن کر میرے والد کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ ایسے الفاظ تھے جن کو سن کر میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، جبکہ میرے والد مجھ سے نظریں چرا رہے تھے۔ میں نے بغیر سوچے پرنسپل سے کہا کہ کچھ عرصہ بعد آپ مجھ سے ملنے کو ترسیں گے۔ میری بات سن کر پرنسپل نے مسکرانا شروع کیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو میں نے کہی تھی اور وہ بھی بغیر سوچے سمجھے کہہ دی، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا اور ٹھان لیا تھا کہ مجھے تو حوصلے اور عزم کا سبق سکھایا گیا تھا۔ میں واپس اپنے باپ کے ساتھ اپنے گاؤں آ گیا۔ میں نے ابا جان سے کہا کہ میں چھت پر ہی سویا کروں گا۔ ابا جان حیران ہوئے کہ اتنی سردی میں باہر چھت پر کیسے سوئے گا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب نیلی چھت کے نیچے ہی سویا کروں گا۔ کھلے آسمان تلے سونا ہے مجھے۔ ابا جان نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا ایسا کیا ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، یوں کھلے آسمان کے نیچے کیوں سونا چاہتے ہو؟ میں نے ابا سے کہا کہ ابا جان پرنسپل کی بات ابھی تک بھول نہیں پایا، میرا دم گھٹ رہا ہے، آزاد فضا میں سانس لینا چاہتا ہوں، میں ان تاروں کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، میری منزل اتنی ہی دور ہے جتنے کہ یہ تارے،
میں جانتا ہوں کہ زندگی میں مجھے بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن میں وہ منزل حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ بیٹے کی بات سن کر باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ باپ نے کہا، بیٹا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم اس پرنسپل کی باتوں کو دل پر نہ لو، بلکہ ہمت اور عزم سے اپنی محنت جاری رکھو، انشاءاللہ تجھے اپنا مقام ضرور حاصل ہوگا۔ یہ بات تو ذہن نشین ہو گئی تھی کہ انگریزی سیکھنا لازم ہے۔ لیاری میں ہی ایک انگلش میڈیم اسکول کے بینرز اور پوسٹر لگے تھے۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ مجھے اسکول میں داخل کروا دے۔ انگریزی سیکھنے کے لیے میں نے خود سے ہی کوشش شروع کر دی۔ کبھی انگریزی کے اخبار پڑھتا، کبھی گرامر کی کوئی کتاب پڑھ لیتا، ساتھ ہی اسکول کے استادوں سے جو مدد ملتی اس سے بھی پڑھائی کر لیتا۔ گو کہ یہ ایک چھوٹا سا سکول تھا، لیکن کچھ استاد انتہائی محنت سے پڑھایا کرتے تھے۔ جب میٹرک کے امتحان تھے تو لوگوں نے مجھے نقل کرنے کی ترغیب دی، مگر میں نے انکار کر دیا کہ مجھے اپنی محنت کا پھل چاہیے اور محنت کا پھل ضائع نہیں ہوتا۔ یہی میری والدہ کی بھی مجھے نصیحت تھی، اور ہوا بھی یہی۔ میٹرک کا جب نتیجہ آیا تو میرا A+ گریڈ آیا۔ میں نے میٹرک 2003 میں کیا تھا، جبکہ اسی سال کے آخر میں DG سائنس کالج کراچی میں داخلہ لینے کی کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ مایا ناز سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی اسی کالج میں پڑھتے تھے۔ FSC کے دوران میں ٹیوشن بھی پڑھتا رہا، کیونکہ ظاہر ہے والدین پر اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتا تھا، لیکن اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے درس و تدریس اور تحقیق سے دلچسپی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں پڑھاؤں گا تو زیادہ سیکھوں گا، اور ہوا بھی یوں۔ FSC کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ جب نتیجہ آیا تو یہاں پر بھی میں نے A1 گریڈ حاصل کیا۔ FSC کے بعد KPK کے شہر سوابی میں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ دیا۔ تیاری پوری تھی، چنانچہ انٹری ٹیسٹ شاندار طریقے سے پاس کیا اور 100% اسکالرشپ ملا۔ میرے بھائیوں نے تعلیم کو عموماً خیر بات کہہ دیا تھا۔ وہ چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے تھے جس سے وہ ہر ماہ مجھے رقم بھیجتے۔ یہ رقم مجھ جیسے طالب علم جس کی ساری توجہ تعلیم پر تھی کافی تھی، جبکہ یونیورسٹی کی تعلیم تو اسکالرشپ پر تھی۔ مطلب یہ کہ 7ویں کلاس میں کراچی آنے کے بعد جو مسائل شروع ہوئے تھے وہ FSC کرنے اور یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد ختم ہو چکے تھے، اور کامیابیوں کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ آج اگر میں تحقیق سے وابستہ ہوں تو در حقیقت یہ مجھے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں پروفیسر فضل احمد خالد کی ترغیب ہے، اور حوصلہ تھا کہ میں نے یونیورسٹی میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے تحقیق سے وابستہ ہونا ہے۔ یونیورسٹی میں 2009 میں فارغ ہوا اور اسی سال ایگرو کیمیکل کراچی میں ملازمت شروع کر دی۔ 1 سال تک ملازمت کرتا رہا۔ اسی دوران تحقیق اور اعلیٰ تعلیم کے مختلف اسکالرشپ پروگرامز اور اداروں سے رابطے میں رہا، جس کے بعد مجھے جاپان، کوریا، کینیڈا، جرمنی، امریکہ اور ابوظہبی سے اسکالرشپ ہوئی۔ MPhil اور ریسرچ کرنے کے لیے سب سے بہترین آفر خلیفہ یونیورسٹی ابوظہبی سے ملی، کیونکہ اس کے ساتھ امریکہ کی MIT یونیورسٹی کا بھی تعاون تھا۔ دوسری بات یہ کہ ریسرچ کے دوران ان کا اعزازیہ ایک اچھی تنخواہ جتنا تھا، جس کی وجہ سے میں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد اسکالرشپ ہی یونیورسٹی آف ٹوکیو سمیت بہت سے عالمی اداروں میں ریسرچ کی، اور PIT کے دوران میری تحقیق زیادہ تر گرافین نام کے معاہدے پر تھی، جس کو استعمال کر کے مختلف آلات بنائے جاتے ہیں۔ یہ ریسرچ بہت سے بین الاقوامی اخبار میں شائع ہوئی۔ جب میری ریسرچ شائع ہوئی تو مجھے امریکہ، ابوظہبی، ٹوکیو سے مختلف آفرز آئیں۔ میری ریسرچ کیمبرج یونیورسٹی کے ایک مایا ناز سائنسدان کو اچھی لگی، جنہوں نے مجھے وہاں جاب آفر کی۔ ویسے تو تنخواہ اور مراعات کے حساب سے بہترین آفر ابوظہبی کی تھی، لیکن میرا مقصد تنخواہ نہیں تھا بلکہ اگلی منزل تک پہنچنا تھا۔ چنانچہ میں نے یونیورسٹی سے آنے والی آفرز کو قبول کیا، کیونکہ مجھے تحقیق کے میدان میں کام کرنا تھا۔ شاید دنیا بھر میں تحقیق کے حوالے سے سب سے بہترین سہولتیں اور ماحول کیمبرج یونیورسٹی میں ہی دستیاب تھا، جہاں سے نیوٹن جیسے سائنسدان منسلک رہ چکے ہیں۔ 2 سال تک کیمبرج میں ریسرچ سائنسدان کی حیثیت سے کام کرنے کے بعد مجھے سینئر ریسرچ سائنسدان کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا۔ مجھے پتا نہیں، مگر کہا جاتا ہے کہ کیمبرج میں ریسرچ سائنسدان سے سینئر سائنسدان کا درجہ حاصل کرنے کے لیے 2 سال بہت ہی کم عرصہ ہے، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ میں وہاں سب سے کم عمر سینئر سائنسدان ہوں۔ کیمبرج میں جانے کے بعد بہت سے یورپی کمپنیوں اور اسپیس ایجنسیوں کے ساتھ مل کر اسپیس ٹیکنالوجی سے منسلک آلات بنائے۔ ان آلات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً خلائی جہاز اور مصنوعی سیارے لانچ کرتے ہیں، جن میں پیرابولک فلائٹ، ساؤنڈ راکٹ اور دیگر اسپیس کرافٹ شامل ہیں۔ گرافین کو پہلی مرتبہ خلا میں بھی جانے کا موقع ملا۔ مختلف تحقیقات بھی جاری ہیں، جن میں سینئرز کے علاوہ خلا میں اگر جسم پر زخم لگ جائے تو اس کو کس طرح بھرا جائے، اس پر بھی کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ
पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए बरतानिया की कुछ तंजीमों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें इनको सैटेलाइट फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने मुल्क में जाकर काम करने पर फख्र महसूस करूंगा। जिंदगी की इसी दौड़ और अपनी कामयाबी से मैंने ये सबक सीखा है कि लोगों की तनकीद और तंज भरे फिक्रे आपके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। ये आप पर मुनसर करता है कि आप इनको कैसा जवाब देते हैं, आपका रद्द अमल कैसा होता है। क्या किसी की तर्ज या तनकीद से आप मायूस हो जाते हैं, इन फिक्रों को दिल पर लेते हैं, या फिर आपको एक नई जहत मिलती है। मुझे उस स्कूल के प्रिंसिपल का एक एक फिक्रा आज भी याद है। प्रिंसिपल साहब के इस तर्जिया फिक्रे के बाद मुझे एक नई ताकत मिली थी, एक नई कुव्वत मिली थी। अपने वालिदैन की दुआ की बदौलत और अपनी मेहनत की वजह से मैं ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां पहुंचने के लिए लोग तमन्ना किया करते हैं। और मेरा मानना यह है कि, और इसमें कोई शक भी नहीं कि, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने बस कोशिश करनी है, मंजिल तक रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे।